اسلام ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے بندے کی اپنی ذات تک محدود ہو۔ مجھے زیادہ پتا ہے کہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے، میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ پہلے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، پہلے تو اس برائی کو مانے۔ بچے رضامندی کے ساتھ ہو تو بھی جائز نہیں ہے، اس پر ہر بندے کو بولنے کی ضرورت ہے۔ ہاتھ باندھ رہا، خدا را الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے، بلکہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ ہر ایک بندہ اس پر بات نہیں کر رہا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس موضوع پہ بات کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے اور معاشرتی فریضہ بھی ہے۔ جو آپ کو تھم نیل پر ٹاپک ملا ہے یا جو آپ کو تھم نیل پر موضوع ملا ہے، ہم اس موضوع کو بھی اس میں ڈسکس کریں گے اور ہم ساتھ ان دیگر لوازمات کو بھی اس میں شامل کریں گے کہ ہم نے یہ تھم نیل یا ہم نے یہ موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، گناہوں کو چھپانے کا حکم دیتا ہے اور کسی کی عیب جوئی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، روایات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں۔ لیکن ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اسلام جن گناہوں پر پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے یا جن گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کا ہمیں اسلام فرماتا ہے، تو وہ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے کی اپنی ذات تک محدود ہوں۔ اگر کوئی گناہ ایسا جس میں معاشرتی طور پر بگاڑ آئے گا، جس میں معاشرہ انوالو ہوگا، جس میں معاشرتی طور پر بگاڑ آئے گا، جس میں اخلاقیات میں بگاڑ آئے گا، جس میں اسلامیات میں بگاڑ آئے گا، اعلیٰ اقدار میں جس میں بگاڑ آئے گا، اس میں اسلام جو ہے وہ ہمیں قطعاً اس میں پردہ پوشی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے اور فساد کو روکنے کا ہمیں قرآن بھی حکم دیتا ہے، اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ بلکہ وہ روایت میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اس کے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، دوسرے مسلمان کا مال محفوظ رہتا ہے، اس سے اس کا عزت و اقارب اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ فرمایا کہ کسی کو اپنی آنکھ سے بھی تکلیف نہیں دینی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ آنکھ سے کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ کسی کو تیز نظر سے دیکھنا نہیں ہے، تیز نظر سے کسی کو دیکھ نہیں سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو آپ اس تناظر میں اس کو نہ دیکھیے کہ میں آج آپ کے سامنے جو بات یہ کر رہا ہوں تو یہ میں گناہوں کو جو ہے نا وہ لوگوں کی پردہ پوشی نہیں بلکہ وہ پردہ اٹھا کے ان کے جو ہے نا عیب بیان کر رہا ہوں۔ میرا مقصد ایسا کچھ نہیں ہے، میں وہ معاشرتی بگاڑ جو اس سے پیدا ہو رہا ہے اور جو آنے والے وقت میں ہوگا اس سے جو ہے نا بچنے کے لیے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ صرف میں نے یہ ابتدا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمام علماء، تمام سکالرز، تمام لوگ، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک عام بندہ بھی اس پہ بات کرے۔ ایک عام بندے کو جب ایسی کچھ گناہی اور شرمناک جب ایسی حرکت کا پتہ چلتا ہے تو وہ کھل کے اس پہ بولے، جتنا شور ڈال سکتا ہے ڈالے، جتنا بات کر سکتا ہے وہ بات کرے۔ ہم مدارس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں کثیر تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، دیگر جتنے بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو مدرسہ ہے، جو ادارہ ہے، اس میں کثیر تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھے یہ کہے نا کہ جناب آپ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں، تو مجھے زیادہ پتہ ہے کہ اداروں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ آج بھی مجھے کل بھی آج جو 7 جنوری کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور کل ایک کیس میرے سامنے آیا ہے کہ اس میں بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اور مجھے اس بات پہ مجبور کیا یہ ویڈیو بنانے پہ
کہ جب ہم نے اس بچے کے والد سے رابطہ کیا بھی اس کے خلاف آپ ایکشن لیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ قاری صاحب ہیں جی، میرے بچوں کے جی قاری صاحب ہیں۔ میں نے کہا کیا قاری صاحب ہیں؟ انہوں نے پڑھایا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ بہترین لوگ رہیں گے کہ جو سکھاتے ہیں اور سکھاتے ہوئے ایسی زیادتی کرتے؟ او بھائی اللہ کے بندو، ایک پوری قوم اس عمل کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، پوری قوم، قوم لوط۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا قرآن اس کے بارے میں بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام اس کے بارے میں بات نہیں کرتا؟ کیا ان کا فعل اسلام بتاتا نہیں ہے، قرآن بتاتا نہیں ہے؟ پوری کہانی نہیں ہے ان کی کہ کیسے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، کیسے ان پہ عذاب نازل ہوا، کیسے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا؟ صرف ایک غلطی ان کی ہے، ان کو توحید یا نبی کا اقرار کرنے پر، نہ انکار کرنے پر ان کو جو ہے نا وہ سزا نہیں دی گئی، بلکہ لواطت کی وجہ سے قوم لوط اس کو کہا جاتا ہے۔ اور لوطی آج جو مطلب ہم جنس پرست ہے، یا جو لڑکا لڑکے کے ساتھ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یا کوئی ہم جنس پرستی کرتا ہے، تو وہ لوطی ہے۔ اس کو اس قوم کی وجہ سے آج یہ گالی کا لفظ بن چکا ہے۔ بھائی اس پہ بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو میں نے آپ کو بتاؤں تو پنجاب میں اور پاکستان میں جو 2019 سے 23 تک کی رپورٹ ہے، اس میں 3500 کے قریب جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیسز آئے ہیں۔ تو 3500 تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے، اور کتنے ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے؟ کتنے ایسے ہیں جو قاری صاحبان اور ان کی جو ایموشنل بلیک میلنگ اور اسلام کا لبادہ اڑا ہوا، اور اتنا کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں، اور ان بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ کتنا اٹریکشن ہے؟ بچے اپنے والدین کو اور ان کی ذہن سازی کتنی، میں مدارس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر دیگر تعلیمی ادارے وہ بھی اس سے پاک نہیں ہیں، لیکن اس میں کبھی نہ کبھی بات نکل آتی ہے، کبھی بچہ اظہار کر دیتا ہے، کبھی کوئی اور معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، پہلے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، اگر یہ کرو گے تو استاد کی بے ادبی ہوگی، اگر یہ کرو گے بھائی ایسا کوئی بے ادبی کا عنصر نہیں ہے۔ اگر استاد آپ کے ساتھ کوئی غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو وہ استاد کے دائرہ کار میں نہیں آتا، اس پر بچے پر کوئی استاد کا ادب و احترام نہیں ہے اگر وہ غیر اسلامی حرکت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو غیر اسلامی کیا، غیر اخلاقی کیا، غیر معاشری کیا، غیر فطرتی عمل ہے، تو اس پہ بات نہیں کرنی، اس پہ کوئی قانون نہیں ہے، اور قانون ہے تو اس پہ عمل درآمد کتنا ہے؟ تمام مدارس اور تمام مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اکثر آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ ہم نے ایسے ہی پڑھا اور ہم نے ایسے ہی پڑھانا ہے، اس نہج پہ چلنے والے لوگ، اس بات کو لے کے چلنے والے لوگ، کیا وہ معاشرے میں اچھائی لا سکتے؟ کیا وہ معاشرے میں بھلائی لا سکتے؟ اور پھر میں والدین سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ہے ایک مسلمہ حقیقت ہے، پہلے تو اس برائی کو مانے کہ ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس برائی کو مانے کہ ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اور ہم یہ برا فعل کرتے ہیں، اور اس کی سزا کیا ہے وہ شریعت آپ کو مفتیان کرام بتائیں گے، وہ اسلام آپ کو بتائے گا کہ اس کی سزا کیا ہے، لوطی کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک ہے، اور پھر میں آپ کو اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایکسٹرا ایڈ کروں کہ ایک ہے زبردستی کسی کے ساتھ، بچے کے ساتھ کرنا تو الیاذ باللہ، لیکن اگر یہ معاملہ ہم جنس پرستی کا، یا اگر یہ معاملہ ایک لڑکا لڑکے کے ساتھ اگر بدفعلی کرتا ہے، اگرچہ رضامندی کے ساتھ ہو تو بھی جائز نہیں ہے، غیر فطرتی عمل ہے، غیر شرعی عمل ہے، غیر اخلاقی عمل ہے، اور اس پہ سزا ہے جو بیان کی گئی ہے۔ تو کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی بھی چھوٹ، اگر کسی کا کوئی معاملہ آتا ہے اور آپ کا بچہ اگر کہیں مدرسے میں جانے سے انکار کرتا ہے، آپ کو قاری صاحب کے بارے میں شکایت کرتا ہے، تو فی الفور ایکشن لیں، اور ایکشن لینے کے بعد کسی سے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائی آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے بچے کی عاقبت خراب ہوئی ہے، آپ کے بچے کی دنیا خراب ہوئی ہے، آپ اگر لوگوں کی بات، لوگوں کی فکر کرتے رہیں گے تو پھر کہاں پہ جائے گا معاملہ؟ جہاں پر بھی ایسا کوئی معاملہ ہو، حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے
کہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس ایسے کوئی کسی کیس میں حکومت پاکستان خود جو ہے وہ مدعی بنی ہو. وہ بن جاتے ہیں، اگر کوئی کیس آ بھی جاتا ہے تو بعد میں وہ صلح کروا دیتے ہیں. ہم کئی ایسے کیسز ہم جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے. صلح ہو جاتی ہے، بعد میں پیسے لے دے کے بچوں کو، اس بچوں کے والدین پر، زوکارہ پر پریشر ڈال کر اس کو جو ہے نا حکومت خود اس میں مدعی بنے، اور ایسے معاملات میں خود حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے، اور ان کو جو ہے نا وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کا، اور زینب ایکٹ الرٹ جو جاری ہوا اس پر فوراً عمل کیا جائے اور فوراً سزا دی جائے ایسے بندوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ چاہے دینی مدارس میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ اسکول کالج میں ہوں، چاہے جہاں پر بھی ہو. ہم جنس پرستی یا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور بچوں کے ساتھ جو ہے بالخصوص، یہ قابل معافی عمل نہیں ہے. اس پر میں آج بات کر رہا ہوں، اس پر سب کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہر بندے کو بولنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اس پر بولے گا تو پھر کام چلے گا. یہ دیکھو، ہاتھ باندھنا، خدا را اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، قرآن پڑھانے کے نام پہ، قرآن کا عالم بنانے کے نام پہ ہم اگر ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں، ہم اگر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر ہم کون سا قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہم کون سا دین پڑھا رہے ہیں؟ یا اگر ہمارے دیگر تعلیمی ادارے یا دیگر جتنے بھی ادارے انسٹیٹیوٹس ہیں، اگر ان میں یہ کام ہوتا ہے تو پھر کون سی بھائی تعلیم دے رہے ہو؟ کس اخلاق کی تعلیم دے رہے ہو؟ کس اسلام کی تعلیم دے رہے ہو؟ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. خدا را اس پہ سب بولیں. اب خاموشی نہیں ہے، اس پہ سب بولیں. بس اب بولتے جائیں اس پہ، خاموشی نہیں. اگر خاموش رہیں گے تو پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر کچھ نہیں بنے گا. آج بولنے کا وقت ہے. بولیں، جتنا شور ڈال سکتے ہیں ڈالیں، جتنا ڈال سکتے ہیں. لوگوں کو بتائیں، سب کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ زیادتی کی ہے.